خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں جہاں توانائی اور آواز کا ایک عجیب سا جادو چلتا ہے۔ بالکل، اور یہ جادو برقرار رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ تصور کریں کہ ایک بہت بڑا اسٹیڈیم ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں، بڑی بڑی اسکرینز پر روشنیاں چمک رہی ہیں، اور ایک انتہائی سنسنی خیز ای اسپورٹس کا مقابلہ چل رہا ہے۔ ہاں، اور اس پورے منظر میں جان کون ڈالتا ہے؟ وہ ایک آواز ہوتی ہے جو بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہوتی ہے۔ ایک دم ٹھیک، جو ہر گزرنے والے لمحے کی کہانی سنا رہی ہوتی ہے۔ تو آج کی ہماری اس نشست کا مقصد بالکل واضح ہے۔ ہم ایک نئے اور مبتدی شاؤٹ کاسٹر کے لیے ایک بہترین اور عملی رہنما فراہم کرنے والے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے پہلے طویل یعنی 8 سے 12 گھنٹے کے ای اسپورٹس ایونٹ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور ہماری معلومات کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ اسپورٹ اکیڈمی کی بہترین کورس بک ہے، جس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو شاؤٹ کاسٹنگ۔ یہ واقعی ایک زبردست کتاب ہے، کیونکہ ایک نئے کاسٹر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ لگاتار 8 سے 12 گھنٹے بولنا کیسے ہے۔ صحیح، اگر صحیح ورزش اور توانائی کا توازن برقرار نہ رکھا جائے تو میرا خیال ہے 2 یا 3 گھنٹے میں ہی آواز مکمل طور پر بیٹھ سکتی ہے۔ بالکل بیٹھ جاتی ہے۔ ایک طویل براڈ کاسٹ کسی میراتھن ریس سے کم تو نہیں ہوتا نا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میراتھن میں انسانی جسم کے پٹھے تھکتے ہیں اور یہاں گلے کے پٹھے تھکتے ہیں۔ یہ ہوئی نا بات۔ یہ ان تمام سننے والوں کے لیے بہت اہم موضوع ہے جو لمبے عرصے تک اپنی آواز اور توانائی کو برقرار رکھنے کا فن سیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم ای اسپورٹس جیسی تیزی سے بڑھتی ہوئی دنیا کی بات کرتے ہیں نا، وہاں آواز ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو اتنے پیچیدہ ایکشنز کو عام فہم زبان میں سمجھاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جذبات کو بھی ابھارتا ہے۔ یعنی صرف گیم کا نالج ہونا کافی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اصل کمال تو اس نالج کو گھنٹوں تک بغیر تھکے ایک خاص معیار کے ساتھ ڈیلیور کرنا ہے، اور آواز کی حفاظت کے بغیر ایک لمبا کریئر ناممکن ہی سمجھیے۔ اچھا، آئیں اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ اس مینول کے مطابق آواز کے 4 بنیادی عناصر ہوتے ہیں۔ پہلا ہے پچ، یعنی آواز کا اتار چڑھاؤ۔ صحیح۔ دوسرا ہے پیس، یعنی بولنے کی رفتار۔ تیسرا ہے والیوم، جو کہ آواز کی بلندی ہے۔ اور چوتھا ہے ٹون، یعنی بولنے کا لہجہ۔ ان چاروں کا صحیح استعمال ہی ایک معمولی سی کامنٹری کو ایک یادگار شاؤٹ کاسٹنگ میں بدلتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کیا ان چاروں کو ہر وقت ایک ہی سطح پر رکھنا چاہیے؟ یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو اکثر نئے کاسٹرز دباؤ میں آ کر کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک ہی پچ پر بولتے رہتے ہیں۔ بالکل، جسے ہم مونوٹون کہتے ہیں۔ ایک لمبے 8 گھنٹے کے ایونٹ میں مونوٹون ڈیلیوری کسی بھی سننے والے کو بور کرنے کا سب سے تیز راستہ ہے۔ انسانی دماغ فطری طور پر تبدیلی چاہتا ہے۔ تو پھر پچ میں تبدیلی سے کیا ہوتا ہے؟ پچ میں تبدیلی سے ہم ایکسائٹمنٹ ظاہر کرتے ہیں۔ پیس یا رفتار سے ہم ایکشن کی تیزی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب گیم میں اچانک حملہ ہو تو بولنے کی رفتار اور والیوم دونوں تیز ہونے چاہیے۔ اور جب میچ رک جائے؟ جب میچ رک جائے اور صرف انالیسس کا وقت ہو تو رفتار آہستہ اور ٹون انتہائی سنجیدہ ہونی چاہیے۔ یہ ٹھہراؤ واقعی ضروری ہے، اور مینول میں ایک اور بات کی وضاحت کی گئی ہے جو پریشر کے دوران ہوتی ہے۔ وہ ہے صاف تلفظ، جسے ہم آرٹیکولیشن کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اکثر نئے کاسٹرز جوش میں آ کر لفظوں کو کھا جاتے ہیں، یا ان کی آواز آپس میں ٹکرانے لگتی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی فلر ورڈز کا بھی ذکر ہے، جیسے یا سو۔ اصل میں یہ الفاظ دماغ کی طرف سے پیدا کردہ وقفے ہوتے ہیں۔ جب دماغ اگلا جملہ سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ خاموشی کو بھرنے کے لیے کا استعمال کرتا ہے۔ تو اس سے گریز کرنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ پروفیشنل براڈ کاسٹنگ میں جب یہ فلر ورڈز بار بار آتے ہیں تو کاسٹر کی کریڈیبلٹی یعنی اس کے وقار کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور صاف تلفظ کے حوالے سے مینول سختی سے تجویز کرتا ہے کہ کھلاڑیوں کے نام پہلے سے مشق کرنے چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ اگر کسی مشہور کھلاڑی کا نام غلط پکار دیا جائے تو بہت ناگوار گزر سکتا ہے۔ بالکل۔ اس کمی کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کاسٹر خود کو ریکارڈ کرے اور سنے۔
جب آپ اپنی آواز میں 10 دفعہ سنیں گے تو اگلی بار دماغ خود اسے روکنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم آواز کی ان خامیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم آواز کی ورزش کی طرف پڑھتے ہیں، اس 10 سے 15 منٹ کے روٹین پر جو کسی بھی میراتھن براڈ کاسٹ سے پہلے لازمی ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک کاسٹر کو بالکل ایک ایتھلیٹ کی طرح وارم اپ کرنا ہوتا ہے۔ مطلب جسم کی طرح گلے کو بھی اسٹریچ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، جس طرح ایک رنر بغیر سٹریچ کیے بھاگے تو پٹھے کھنچ جاتے ہیں، ویسے ہی بغیر وارم اپ مسلسل چیخنے سے ووکل کارڈ زخمی ہو سکتے ہیں، آواز بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ وارم اپ کیا ہے؟ مینول میں اس کی بہت حیران کن تفصیل دی گئی ہے۔ پہلے 2 منٹ لپ ٹرلز اور ہمنگ کے ہیں، یعنی ہونٹوں کو ایک موٹر کی طرح تھر تھرانا۔ اس کا مقصد ہونٹوں اور جبڑے میں ٹینشن یا کھچاؤ کو کم کرنا ہوتا ہے۔ پھر اگلے 3 منٹ ٹنگ ٹویسٹرز کے لیے ہوتے ہیں، جیسے وہ مشہور ہے نا، ریڈ لیدر، یلو لیدر۔ ہاں، میں نے خود یہ ٹرائی کیا ہے۔ اگر تیزی سے پڑھا جائے تو زبان واقعی الجھ جاتی ہے۔ اس سے پہلے آہستہ شروع کر کے رفتار بڑھانی ہوتی ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لائیو ایونٹ میں جب تیزی سے ایکشن کال کرنا ہو تو زبان اور ہونٹوں کے پٹھے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر 2 منٹ پچ سلائیڈز کے ہوتے ہیں۔ وہ پولیس سائرن والی مشق۔ بالکل، آواز کو سب سے نیچی سطح سے اونچی سطح تک لے جانا۔ یہ ووکل کارڈز کو لچکدار بناتی ہے تاکہ اچانک چیخنے پر آواز پھٹے نہیں۔ اور آخر میں 3 منٹ مختلف رفتار پر پڑھنے کی مشق ہوتی ہے۔ آہستہ اور پھر مشین گن کی رفتار سے۔ یہ تو ہوئی گلے کی ورزش، لیکن سانس لینے کا بھی ایک تھوڑا ٹیکنیکل طریقہ بتایا گیا ہے۔ عام زندگی میں ہم جیسے سانس لیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کیا؟ عام زندگی میں ہماری سانس اکثر سینے تک محدود ہوتی ہے، لیکن تیز بولتے وقت اگر سینے سے جلدی جلدی سانس لیں تو پاڈ کاسٹر بہت جلدی تھک جاتا ہے۔ پیٹ یعنی ڈائفرام سے سانس لینا ضروری ہے۔ لمبے ٹیم فائٹس میں ایک ہی سانس میں سب بولنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ صحیح کہا۔ اس کے لیے مینوئل میں ایک مشق ہے، 4 کاؤنٹ کے لیے سانس اندر لیں، پیٹ کو پھولنے دیں، پھر 4 کاؤنٹ روکیں اور 6 کاؤنٹ میں آہستہ آہستہ منہ سے باہر نکالیں۔ یہ بریتھ کنٹرول تو واقعی ضروری ہے۔ اور سانس کے علاوہ آواز کی صحت کے لیے پانی کا ذکر ہے۔ ہمیشہ روم ٹیمپریچر کا پانی پاس رکھنا چاہیے۔ بالکل، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گلا خشک ہو رہا ہے تو ٹھنڈا پانی پی لیں، لیکن ٹھنڈا پانی کارڈز کو سکوڑ دیتا ہے۔ اور ڈیری پروڈکٹس مثلا دودھ یا چیز، ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ بلغم بناتے ہیں۔ لمبے سیشنز کے درمیان شہد اور گرم پانی بہترین ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادات ہی ہیں جو ایک شوقیہ کاسٹر کو پروفیشنل سے الگ کرتی ہیں، ورنہ 8 گھنٹے کے ایونٹ کے تیسرے گھنٹے میں ہی آواز پھٹنے لگے گی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ جب طویل ایونٹس کی بات ہو تو توانائی کا توازن کیسے برقرار رکھا جائے؟ یہاں مینول میں انرجی مینجمنٹ کا ایک پورا نظام متعارف کروایا گیا ہے۔ ہاں، توانائی کو 1 سے 10 کے اسکیل پر ماپنا۔ توانائی کو ایک کرنسی کی طرح سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ اگر آپ ہمیشہ 10 پر رہیں گے تو جب واقعی کوئی بڑا لمحہ آئے گا تو آپ کے پاس جوش دکھانے کی گنجائش ہی نہیں بچے گی، سننے والے عادی ہو جائیں گے۔ صحیح بات ہے۔ اگر اسکیل کو دیکھیں تو 1 سے 3 کام لیول ہوتا ہے، ڈرافٹ فیز یا پری گیم انالیسس، جہاں اصل مقصد توانائی بچانا ہوتا ہے۔ پھر 4 سے 6 کا لیول انگیجڈ کہلاتا ہے، عام گیم پلے یا مائنر اسکرمشز کے لیے۔ اور 7 سے 8 وہ ایکسائٹڈ لیول ہے، ٹیم فائٹس یا اہم حصے فتح کرنے کے وقت۔ اور آخر میں 9 سے 10 جو پیک ہائپ ہے، یہ اسٹرکٹلی صرف میچ پوائنٹ یا گیم جیتنے والے لمحات کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے رولر کوسٹر کی مثال بہت زبردست ہے۔ براڈ کاسٹ میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے تاکہ سننے والے تھک نہ جائیں۔ گروپ سٹیجز میں اگر 8 کی توانائی لگ رہی ہے تو فائنلز میں اسے اور بڑھانا ہوگا۔ اور اس رولر کوسٹر کو چلانے کے لیے مینوئل دی بلڈ اپ ٹیکنیک کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں، وہ جس میں آواز پہلے نیچی کرتے ہیں اور پھر بالکل، رفتار آہستہ کر کے سننے والوں میں تجسس پیدا کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی ایکشن شروع ہو اچانک توانائی ایکسپلوڈ کر دی جاتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ سب کچھ اکیلے 8 گھنٹے تک کرنا ناممکن ہے۔ اسی لیے پروفیشنل سطح پر ڈوو کاسٹنگ ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے، کام کا بوجھ بانٹنے کے لیے۔ اس میں 2 مختلف کردار ہوتے ہیں،
ایک پلے بائی پلے کاسٹر ہوتا ہے جو تیز اور چھوٹے جملوں میں ایکشن بتاتا ہے، اور دوسرا کلر کامنٹیٹر جو ڈاؤن ٹائم میں انالیسس کرتا ہے۔ جب گیم میں ایکشن تھوڑی دیر رکا ہو تو کلر کاسٹر کو آگے آنا چاہیے تاکہ پلے بائی پلے کاسٹر کو تھوڑا آرام مل سکے۔ دونوں کو مل کر کہانی بننی ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے ہینڈ آفس یعنی باری بدلنا بہت اہم ہے۔ ایک دوسرے کی بات کاٹنے کے بجائے اسموتھ ٹرانزیشنز ہونے چاہیے، جیسے سوال پوچھ لینا کہ اس اسٹریٹجی پر آپ کا کیا خیال ہے۔ ہاں، اس سے دوسرے پارٹنر کو اشارہ مل جاتا ہے۔ ایک اچھے پارٹنر کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ دوسرے کو اپنے سے بہتر دکھائے۔ اس کے ساتھ ہم ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بات بھی شامل کر لیتے ہیں جو سیٹ اپ سے جڑی ہے، آڈیو کمپریسرز کا استعمال۔ او ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ جب آواز اچانک اونچی ہوتی ہے تو ہارڈ ویئر کلپنگ کرتا ہے، یعنی آواز پھٹ جاتی ہے۔ کمپریسر اس بلندی کو خود دبا دیتا ہے تاکہ اونچی آواز بھی ہارڈ ویئر کو خراب نہ کرے اور سننے والوں کے کانوں کو چبھے نہیں۔ یہ سیٹ اپ اتنا ہی ضروری ہے جتنا وارم اپ۔ اگر ٹیکنیکل سیٹ اپ صحیح نہیں تو آواز اور توانائی دونوں بیکار جائیں گی۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کا خلاصہ کریں تو ایک کامیاب بگنر کاسٹر وہ نہیں جو صرف چیختا ہے، بلکہ وہ ہے جو میراتھن مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، اپنی آواز کی حفاظت کرتا ہے، وارم اپ کرتا ہے اور توانائی کو 1 سے 10 اسکیل پر سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے، اور اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر بوجھ بانٹتا ہے۔ بالکل۔ یہ کیریئر ایک لمبا سفر ہے، راتوں رات آگے بڑھنے کا ذریعہ نہیں۔ اس تمام گفتگو سے ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے آواز کی ورزش، انرجی پیسنگ اور لفظوں کی بات کی، لیکن ایک 8 گھنٹے کے مشکل براڈ کاسٹ میں ایک کاسٹر کا سب سے طاقتور ہتھیار کیا اس کی آواز ہی ہے؟ تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یا شاید اس کی خاموشی؟ تصور کرے ایک بہترین پلے کے بعد چند سیکنڈز کی خاموشی، جہاں صرف کراؤڈ کا شور بولنے لگتا ہے۔ کیا لفظوں سے زیادہ یہی خاموشی ایک مومنٹ کو تاریخی نہیں بناتی؟ سوچئے گا ضرور۔ یہ واقعی ایک فکر انگیز خیال ہے۔ ایک بہترین کاسٹر جانتا ہے کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہ کے منظر کو کہانی سنانے دینی ہے۔ اس زبردست خیال کے ساتھ اس جائزے کو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے سننے والوں کو اس عملی گائیڈ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اس موضوع پر تحقیق کرتے رہیں۔ خدا حافظ۔ گیمنگ کا ہے خواب، سپورٹی ہے تیرا جواب۔ گیمنگ کا ہے خواب، سپورٹی ہے تیرا جواب۔